بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 245 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے اجرت القاسم سے متعلق ذکر کریں گے کہ تقسیم کنندہ کی اجرت کس پر لازم ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر مصنف علیہ الرحمہ اوصاف القاسم ذکر کریں گے کہ قاسم کن کن اوصاف اور کن کن صفات کا مالک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ قسمت المنقول الموروث وغیرہ، موروثی چیز اور غیر موروثی چیز کی تقسیم کا مسئلہ اور ان کا حکم ذکر کریں گے، جس کا حاصل یہ ہے عزیز طلبہ کہ تقسیم کرنے والی چیز یا تو مال میراث سے متعلق ہوگی، یا ملک مطلق سے متعلق ہوگی، یا شراء سے متعلق ہوگی۔ اگر جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ میراث کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ چیز غیر منقولی ہو، اس صورت میں اس کو تقسیم کرنے کے لیے بینہ کا قیام ضروری ہے۔ البتہ اگر منقولی ہو تو بغیر بینہ کے بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ملک مقید، ملک مقید ہے یعنی میراث وغیرہ کی قید ہے، اس میں لا یقسم غیر المنقولی، تو ایسی چیز میں غیر منقولی چیز تقسیم نہیں کی جائے گی الا بعد اقامت البینۃ، مگر اس کے بعد کہ جن لوگوں کے قبضے میں ہے وہ بینہ قائم کریں۔ ویقسم المنقول، اور منقول مطلقاً تقسیم کی جائے گی۔ اگر قبضہ کنندہ لوگوں نے دعویٰ کیا ملک مطلق کا کہ ہماری ملکیت ہے لہذا ہمارے درمیان تقسیم کی جائے، تو فرماتے ہیں پھر بھی وہ چیز ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بینہ پیش نہ کریں کہ واقعتاً یہ ان کی ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محض قبضہ یا محض ملکیت کا دعویٰ کرنا کسی چیز کے مالک ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس اپنی ملکیت پر وہ بینہ پیش نہ کرے، چاہے چیز منقولی ہو یا کہ غیر منقولی ہو، مطلقاً کا یہی مطلب ہے۔ اگر کسی نے شراء کا دعویٰ کیا کہ یہ چیز میں نے فلاں سے ہم دونوں نے خریدی لہذا ہمارے درمیان تقسیم کر دے، تو فرماتے اس صورت میں قاسم بغیر بینہ کے قیام کی وہ چیز ان کے درمیان تقسیم کر دے گا، اس لیے کہ جب انہوں نے شراء کا دعویٰ کر لیا تو شراء بائی کی ملکیت کے زوال کو مستلزم ہے، اس لیے فرماتے مطلقاً قاسم ان کے درمیان وہ تقسیم کر دے گا چاہے وہ چیز منقولی ہو یا کہ غیر منقولی ہو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَنَدُوبَ نَصْبُ قَاسِمٍ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بِلَا وَإِلَّا فَيُنْصَبُ قَاسِمٌ يَقْسِمُ بِأَجْرٍ بِعَدَدِ الرُّؤُوسِ ويجب أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمة ولا يتعين قاسم واحد ولا يشترك القسام ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرار حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك ولو برهن أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهن أنه لهما۔ وَنَدُبَ نَصْبُ قَاسِمٍ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، کہ قاضی کے لیے، حاکم کے لیے مستحب ہے، ان حکومتی عہدے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاسم پٹواری کو مقرر کرے، اور یہ قاسم جو ہوگا، پٹواری جو ہوگا، رزقہ من بیت المال، اس کی تنخواہ بیت المال سے ہونی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قاسم قاضی کی طرح لوگوں کو زمینیں تقسیم کر کے دیتا ہے اور رفاع عامہ میں ان کی خدمات ہوتی ہے تمام لوگوں کے لیے، تو اس لیے فرماتے ہیں جب لوگوں کے لیے اور لوگوں کے کام کاج کے لیے، منافع کے لیے یہ اپنا اوقات صرف کر چکا ہے، وقف کر چکا ہے، تو لہذا اب اس کی تنخواہ بھی لوگوں کی بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ تو یہ فرماتے وَنَدُبَ، اور حاکم کے لیے مستحب ہے نصب قاسم، تقسیم کنندہ کو مقرر کرنا، رزقہ من بیت المال، اور اس کی تنخواہ بیت المال سے ہو،
لیقسم بلا اجر، اور اس میں حکمت کیا ہے بھئی یہ قاضی مقرر کرے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان بغیر اجرت کے ان کی زمینیں تقسیم کرے، ان کی جائیداد ان کے درمیان تقسیم کرے، اس لیے کہ جو قاسم اجرت لے کر تقسیم کرے گا تو ایک سے اجرت زیادہ ایک سے کم لے گا، جہاں اس کو اجرت ملے گی وہاں تو وہ جلدی پہنچے گا، جہاں سے کم اجرت ملے گی وہاں وہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں جائے گا یا جانے میں ٹال مٹول کرے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ایسا قاسم مقرر کرے قاضی جس کو بیت المال سے تنخواہ ملے، پس لیقسم بلا اجر، اور لوگوں کو بغیر اجرت کے ان کے درمیان زمین تقسیم کرے۔ وَإِلَّا فَيُنْصَبُ قَاسِمٌ، اور اگر قاضی ایسا قاسم مقرر نہیں کر سکتا جس کی تنخواہ بیت المال سے ہو تو فرماتے پھر بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قاسم کو مقرر کرے، کسی کو قاسم بنائے، اور یقسم بأجر بعدد الرؤوس، پھر وہ قاسم لوگوں کے درمیان ان کی زمینیں تقسیم کرے بأجر، انہی سے اجرت لے کر، بعدد الرؤوس، اور اجرت رؤوس کی تعداد کے مطابق لی جائے گی۔ بعدد الرؤوس، یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، یعنی 4 شرکا ہے، ایک کا 10 مرلے حصہ ہے، دوسرے کا 20 مرلے اور تیسرے کا 30 مرلے۔ تو اب اگر کوئی شخص ان کی اس پلاٹ کو جو 60 مرلے کا پلاٹ ہے تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور قاسم آ جائے وہ کہے میں تقسیم کر کے دوں گا، تو اب ان کو پر لازم ہے اس قاسم کو اجرت دینا جو قاضی نے بھیجا ان کے پاس۔ تو اب یہ اجرت ان پر بقدر حصص آئے گی، جس پر 10 مرلے ہے مثلا 6000 روپے، جس پر 10 مرلے اس پر 1000، جس کی 20 مرلے اس پر 2000، اور جس کی 30 مرلے اس پر 3000، تو بقدر انصب آئے گی، یا اعلی عدد الرؤوس کے تینوں پر 2000 روپے لازم آئیں گے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے بعدد الرؤوس، ان کی رؤوس کی تعداد کے برابر یہ پلاٹ ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اس قاسم کی اجرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی رؤوس کے بقدر ان پر لازم ہوگی، یعنی 2000 روپے، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اعلیٰ قدر الانصبا ان پر لازم آئے گی، یعنی جتنے ان کے حصص ہے اسی کے مقدار کے بقدر ان پر اجرت لازم آئے گی۔ لہذا 10 مرلے والے پلاٹ جو مالک ہے اس پر 1000، 20 مرلے کا جو مالک ہے اس پر 2000، اور جو 30 مرلے کا مالک ہے اس پر 3000 روپے لازم آئیں گے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے چونکہ یہ جو اجرت قاسم کا یہ ملک کی معونت اور مشقت کی وجہ سے اس کے لیے لازم ہوتی ہے، لہذا جس کی ملکیت جتنی کم اس پر اجرت بھی کم، جس کی جتنی زیادہ اس پر اس کی اجرت بھی زیادہ لازم آئے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تقسیم کرنا یہ ایک ذہنی عمل ہے جو کم زمین اور بڑی زمین کی تقسیم میں برابر ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کم زمین کو تھوڑے حصے کو تقسیم کرنا اور اس کو الگ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بمنزلہ بڑے زمین کی تقسیم کے، تو اس لیے فرماتے ہیں چاہے حصص کم ہو یا زیادہ ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، عدد رؤوس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یقسم، وہ قاسم تقسیم کرے بے اجرین، اجرت لے کر بے عدد رؤوس، باعتبار تعداد رؤوس کے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَدْلًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ، اس میں دوسری بحث یعنی اوصاف القاسم کو ذکر فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں قاسم کے لیے ضروری ہے کہ أَن يَكُونَ عَدْلًا، کہ وہ عادل ہو، منصف ہو، امیناً امانت دار ہو، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے زمین اور جائیداد تقسیم کرنے میں اس پر اعتماد کیا ہے، لہذا اس اعتماد کا مقتضا یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہو، انصاف سے تقسیم کرے، امیناً امانت دار بھی ہو، کسی کا حصہ کسی کو نہ دے، عالما بالقسمت، اور تقسیم سے واقف بھی ہو، یعنی تقسیم کا طریقہ کار بھی جانتا ہو، اس لیے کہ تقسیم پر وہ قادر اسی صورت میں ہوگا کہ جب تقسیم کے طریقہ کار سے وہ واقف ہے۔ اگر اس نے حساب کتاب پڑھا ہی نہیں، وہ 1 مرلہ 2 مرلے میں تمیز نہیں کر سکتا، 5 اور 10 میں طاق اور جف نہیں پہچان سکتا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ قابل جو ہے اعتماد نہیں رہا،
اور اس کو قاسم بنانا درست نہیں ہوگا. تو یہ فرماتے وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَادِلًا، قاسم کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عادل، امیناً وہ امانت دار ہو، عالماً بالقسمت وہ تقسیم کو جانتا ہو، وَلَا يَتَعَيَّنُ قَاسِمٌ وَاحِدٌ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يُتَعَيَّنُ قَاسِمٌ وَاحِدٌ. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی خاص ضلع اور علاقے کے لیے ایک ہی قاسم کو متعین نہیں کیا جائے گا کہ وہی وہاں پر تقسیم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زمینیں تقسیم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے تقسیم سے اس کو اجرت دیتے ہوں تو پھر اگر ایک ہی قاسم قاضی مقرر کرے تو وہ تو اپنے منہ مانگی اجرت لے گا اور جو ہے لوگوں سے زیادہ اجرت لے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں ایک قاسم کسی خاص علاقے کے لیے متعین نہیں کیا جائے گا بلکہ 2-3 قاسم ہوں، تو جو جس کی تقسیم سے لوگ مطمئن ہو اور اجرت دے سکتے ہو تو اسی سے تقسیم کروائے. ولا یشترک القسام، اور فرماتے ولا یشترک القسام، اور قسام یہ قاسم کی جمع ہے. فرماتے ہیں تقسیم کنندگان جرگے نہ لگائے، مظاہرے نہ کرے، ایک ساتھ جو ہے اجلاسوں میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ جب قسام تقسیم کنندگان ایک ہی ساتھ اجلاسوں میں بیٹھے رہیں گے، ایک ہی ساتھ مظاہرے کرتے رہیں گے تو پھر یہ باہم اتفاق کر کے لوگوں پر تقسیم کی اجرت کو بڑھائیں گے جس میں لوگوں کا نقصان ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں قسام کو ایک ساتھ شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. ولا يقسم العقار بین الورثة باقرارهم، اسی ولا يقسم العقار بین الورثة باقرارهم. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ملکیت ہے اور مجھے میراث میں ملی ہے، تو آیا اور لہذا یہ ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے درمیان اس کو تقسیم کر دیں، تو آیا وہ زمین ان کے درمیان مطلقاً ان کے دعوے سے تقسیم کی جائے گی؟ تو میں نے بتایا کہ جب میراث کا دعویٰ ہو اور دعویٰ غیر منقولی چیز میں ہو تو پھر بینہ کا قیام ضروری ہے. تو اس لیے فرماتے وَلَا يُقْسَمُ الْعِقَارُ، اور زمین تقسیم نہیں کی جائے گی بین الورثۃ، ورثہ کے درمیان، یعنی میراث کے دعویٰ کرنے والوں کے درمیان، بِإِقْرَارِهِمْ محض ان کے اقرار سے، حَتَّى يُبَرْهِنُوا أَن يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ، جب تک کہ وہ بینہ قائم نہیں کرتے، عَلَى الْمَوْتِ، کس بات پر بھی؟ مورث کے فوتگی پر وہ بینہ پیش نہیں کرتے، اس وقت تک وہ زمین کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی. وعدد الورثۃ، اور جب تک وہ ورثہ کی تعداد پر بینہ پیش نہیں کرتے کہ ہم 2 ہی بھائی، ہم سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے وارث، تو فرماتے اس وقت تک وہ زمین ان کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی. ہاں اگر ان کا دعویٰ میراث عقار میں نہ ہو، غیر منقولی میں نہ ہو بلکہ منقولی چیز میں ہو، تو وہ یقسم فی المنقول، منقولی چیز میراث کے دعوے کی صورت میں مطلقاً تقسیم کی جائے گی، اور اس میں ان سے مورث کے مرنے پر یا دیگر ورثہ کی موجودگی یا عدم موجودگی پر بینہ طلب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ منقولی چیز میں بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کی تقسیم ہو جائے اور کسی شخص کی ملکیت میں اس کو دے دیا جائے، قاضی وہ فیصلہ اپنے پاس لکھ لیں، اس لیے کہ منقولی چیز جلد خراب ہو سکتی ہے، غائب ہو سکتی ہے. والعقار المشترى، اسی طرح اگر کوئی شخص شراء کا دعویٰ کر لے، غیر منقولی چیز میں ہو، اس کا دعویٰ چاہے منقولی چیز میں ہو، اس نے دعویٰ کر لیا بھئی کہ یہ چیز میں نے فلاں سے خریدی ہے، یہ زمین ہے یا یہ منقولی چیز ہے، لیپ ٹاپ ہے وغیرہ ذالک، تو فرماتے اس صورت میں قاضی ان کے درمیان، قاسم ان کے درمیان، ان شرکاء کے درمیان، ان مشترین کے درمیان وہ زمین تقسیم کر لے محض ان کے دعوے سے، اور ان پر بینہ ضروری نہیں. ودعوی الملک، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی زمین کی ملکیت کا دعویٰ کر لے کہ یہ میری ملکیت ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ان پر بینہ پیش کرنا ضروری نہیں،
اور مطلقاً ان کے دعوے سے وہ زمین ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ قاسم مقرر کرنا یہ قاضی کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد پھر ہم نے قاسم کے اوصاف پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرے بطور میراث کے، یا ملکیت کا مطلقاً ملکیت کا دعویٰ کرے، کوئی قید وغیرہ نہ بتائے کہ کس وجہ سے میں مالک ہوا ہوں، اور یا جو ہے منقولی غیر منقولی مشترک خریدی ہوئی خریداری کا دعویٰ کریں، تو ان صورتوں میں اس کے دعوے پر جو ہے وہ چیز تقسیم کی جائے گی یا نہیں، اس سے متعلق ہم نے پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔